سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، تو اگر وہ شخص آپ کے ساتھ جھگڑا کرے باوجود کہ آپ کے پاس قطعی علم آ چکا ہے، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، تعالوا، تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، ثم نبتہل، پھر ہم مل کر خوب گڑ گڑا کر دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم لعنت کریں گے اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں کے اوپر۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ یہی حق اور سچی بات ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بلا شک یقیناً اللہ تبارک و تعالی وہی غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو جان لو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی مفسدین کو خوب جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ مناقب، کچھ فضائل، کچھ معجزات کا ذکر کیا۔ اب ان معجزات کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر لیا کہ وہ الہ ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق بھی غیر معمولی طریقے سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اور بھی معجزات عطا کیے، تو انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا وہ خود معبود ہیں، وہ خود الہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال تو حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے،
اگر غیر معمولی طریقے سے بن باپ کے پیدا ہونا اگر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ معبود ہیں، تو بھائی آدم علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا نظریہ، کیا سوچ ہے؟ بہرحال بتا دیا کہ وہ معبود نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ آج کی ان زیدس آیت کے متعلق آپ حضرات جو نصارہ نجران کے تھے وفد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی، اور اس گفتگو میں مذہبی گفتگو بھی ہوئی، اور گفتگو چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس طرح کے اپنے نظریات کا اور ان چیزوں کا ذکر کیا۔ جب یہ بحث و مباحثہ ہوا اور یہ بحث و مباحثہ ذرا طول پکڑ گیا اور وہ اس بات کو نہ مانے، تو قرآن مجید کی یہ آیات ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جو نازل فرمائی، پھر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے مباہلے کا ذکر کیا ہے کہ آؤ ہم اس بات کے اوپر کیا کر لیں، مباہلہ کر لیں۔ محترم سامعین کرام، مباہلہ کسی کہتے ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مباہلہ کیا یا کیا ہوا؟ مباہلہ کا معنی حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی باہر نکل کر یا کھلے دل سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کے ساتھ دعا مانگے کہ مد مقابل فریق بھی ہو اور یہ بھی ہو کہ اے باری تعالیٰ، ہم میں سے جو سچا ہے اس کو سچا ہونا ثابت کر دیجئے، اور جو جھوٹا ہے اس کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیجئے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیج دیجئے۔ اس طریقے سے مباہلہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب یہ نصارہ وفد کا جو یہ آیا، نجران کے عیسائیوں کا جب یہ وفد آیا، جب انہوں نے بات نہیں مانی، ساری باتیں ہو گئی، اور وہ پھر بھی یہ اسی بات پر ڈٹے رہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ معبود ہیں، اور اس طریقے سے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ مباہلہ کر لیتے ہیں، تاکہ حق حق ہو کر اور جھوٹ جھوٹا ہو کر سامنے آ جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، مباہلے کے متعلق کہا، اب روایات میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم مشورہ کرتے ہیں، ہم مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ وہ آپس میں الگ سے ہوئے اور مشورہ جو شروع کیا، انہوں نے یہ بات کہی، ان میں سے جو ان کا ایک سردار تھا جو صاحب الرائے تھا، اس سے کہا کہ دیکھو یہ بات تو کنفرم ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ بالکل 100% وہی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اللہ کا آخری نبی بنو اسماعیل کے اندر آئے گا، تو یہ وہی شخص ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اور اگر یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ کسی نے مباہلہ کیا نا، وہ زندہ نہیں بچتا، وہ زندہ نہیں بچے گا، اور کہا کہ تم یہاں سے واپس زندہ نہیں جاؤ گے، اور نبی علیہ السلام کی بد دعا کا جو اثر ہے وہ تمہاری 7 نسلوں تک کیا ہے رہے گا، اس لیے تم یہاں سے عافیت اسی میں ہی ہے کہ چپ کر کے واپس چلے جاؤ، مباہلہ نہ کرو، مباہلہ نہ کرو۔ انہوں نے آپس میں کیا کر لیا، یہ طے کر لیا کہ مباہلہ نہیں کرنا، بلکہ ہم آپس میں کیا کر لیتے ہیں، آپس میں صلح کر لیتے ہیں، کسی بات کے اوپر صلح کر لیتے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اس طریقے سے اپنے گھر سے بالکل مباہلے کے ساتھ تیار ہو کر آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، اور پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھیں، اور اس سے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ اور بعض دیگر روایات کے مطابق، جس کو تفسیر در منصور کے اندر اور تفسیر روح المعانی کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس کے علاوہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیما اہل و عیال کے یا اس طریقے سے وہ بھی آئے۔ اور بعض دیگر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مہاجرین اور انصار بھی کیا ہے آ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت حسن، حسین اور علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا جو ذکر ہے یہ تو بہت مشہور احادیث کے اندر کیا ہے آیا ہے۔
اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے تو ادھر جو ان کا بڑا پادری تھا، جو ان کا پادری تھا، لاٹ پادری، اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنی قوم سے یہ بات کہی. اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں ان چہروں کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ واللہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا کہ اس پہاڑ کو ادھر سے ادھر کر دے تو واللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے اس پہاڑ کو بھی ادھر سے ادھر کر دیں گے، تو تم اس سے کیا ہے باز آ جاؤ. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آئے اور انہوں نے دیکھا تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مباہلہ نہیں کرنا، بلکہ جب انہوں نے چال بازی سے کام لیا اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ بھی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی رب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تقریباً آپس میں اتنی چیزیں ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنے دین پر ہیں، ہم اپنے دین پر، ہم آپ کی وفادار رعیت بن کر کیا ہے رہنا چاہتے ہیں. تو چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے ساتھ اس بات کے اوپر صلح کر دی کہ ہم سالانہ آپ کو 2000 کپڑوں کے جوڑے کیا ہے دیں گے، 30 عدد اونٹ دیں گے، 30 عدد گھوڑے دیں گے. اسی طریقے سے جو جنگی ساز و سامان ہے، تلواریں ہو گئیں، نیزے ہو گئے، اور اس قسم کی وہ جو زرہیں ہیں اور یہ چیزیں 30 سب کی مقرر کر دیا کہ ہم یہ آپ کو سالانہ دیں گے. اور یہ جو 2000 سالانہ جو کپڑوں کے سوٹ یا جوڑے دیں گے وہ 1000 سفر کے مہینے میں دیں گے اور 1000 ہم رجب کے مہینے میں ادا کریں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس بات کے اوپر، اس جزیہ کے اوپر کیا کر دیا کہ ہم جزیہ دیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ یا تم اسلام قبول کرو، اگر مباہلہ نہیں ہے تو پھر اگلا تمہارے سامنے یہ ہے کہ تم کیا کر لو، اسلام قبول کر لو. انہوں نے کہا ہم اسلام قبول نہیں کرتے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم سارے عرب سے خطرہ مول نہیں لے سکتے، دشمنی مول نہیں لے سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم جزیہ قبول کر لو. چنانچہ انہوں نے اس جزیہ کے اوپر کیا کر لیا، صلح کر لی. یہ جزیہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی پہلے سمجھ لیجئے. جزیہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کی طرف سے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے اوپر سالانہ کوئی ایک ٹیکس، جس کو آج کل ہم اپنے اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں، وہ لیا جاتا ہے. اور یہ اس جزیہ یا اس ٹیکس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جائے گی. ان کی جان مال ہر چیز کی کیا ہے حفاظت. جب دے دیا تو جو اسلامی حکومت ہے اب ان کی ہر چیز کی گویا کہ کیا ہے ضامن ہو چکی ہے، محافظ بن چکی ہے. تو اس وجہ سے، اور یہ جزیہ بھی جو ہوتا ہے یہ اس کی رقم بھی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے جو لکھی اور خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر جو لاگو رہی، وہ سالانہ جو مالدار ہوتے تھے ان کے اوپر سالانہ 48 درہم، اس وقت کے جو 48 درہم سالانہ لیے جاتے تھے، اور جو ذرا متوسط طبقے کا ہوتے تھے ان سے 24 درہم لیے جاتے تھے، اور جو بالکل کمزور مالی حیثیت کے ہوتے تھے ان سے سالانہ 12 درہم کیا ہے لیے جاتے تھے. اور یہ جو ٹیکس ہوتا تھا یہ بچوں سے نہیں لیا جاتا تھا، بوڑھوں سے نہیں لیا جاتا تھا، عورتوں سے نہیں لیا جاتا تھا، ان کے جو ایسے افراد جو مذہبی ہوتے تھے ان سے نہیں لیا جاتا تھا، جو نوجوان طبقہ ہوتا تھا اور اس قسم ان سے کیا ہے یہ وصول کیا جاتا تھا. یہ اس طریقے سے ان سے یہ وصول کیا جاتا تھا. اور یہ ہوتا تھا کس کے لیے؟ جان مال کی حفاظت کی غرض سے، جان مال کی حفاظت کی غرض سے ان سے کیا ہے لیا جاتا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب وہ چیف ان کمانڈر تھے تو رومیوں کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی. تو اس وقت کچھ رومی تھے، کوئی عیسائی تھے، ان سے وہ جزیہ لے رہے تھے. تو ان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو کہا، ایک حکم نامہ جاری کیا کہ یہ جو عیسائی ہیں ان سے ان کا جزیہ واپس کر دیجئے، ان کا واپس کر دے جو ہم نے لیا ہے. جب ان کو واپس کیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ تم ہمیں یہ جزیہ کیوں واپس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جزیہ جو ہم لیتے ہیں ہم جان مال کی حفاظت کی غرض سے لیتے ہیں. اس وقت تو ہم خود لڑائی کے اس کے اندر ہم لڑ رہے ہیں، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہم آپ کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں؟
اس لیے یہ کہہ کر ہم آپ کی اس وقت حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے کیا کر دیا، واپس کر دیا. ہمیں کوئی آپ کے مال دولت سے ایسی غرض نہیں ہے، چنانچہ ان کا یہ مال واپس کر دیا. اور پھر وہ باوجود ہے کہ جن سے لڑائی ہو رہی وہ بھی عیسائی اور یہ دینے والے بھی عیسائی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے اور فتح ہو کے تم دوبارہ واپس ہمارے پاس کیا ہے آؤ. تو یہ جزیہ کی کیا ہوتی تھی، حیثیت ہوتی تھی. تو اس طریقے سے انہوں نے جناب اللہ مباہلے سے کیا ہے باز آگے. اور ما بقیہ انشاءاللہ عزیز جو اس کی متعلق گفتگو ہے وہ کل ذکر کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.